لیٹس ڈو نیچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو زندگی بدل دینے والی خوبصورت باتوں کے بارے میں ہے۔ بڑائی اور عظمت ظاہری سج دھج اور ٹیپ ٹاپ کی چیز نہیں ہوتی۔ صلاحیتیں اور اچھی صفات ہی انسان کی قیمت ہیں۔ مال کا کم ہونا بدبختی کی علامت نہیں ہے۔ خوش بختی اور خوش نصیبی بہت زیادہ مالداری، بہترین محل اور سونے چاندی میں نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل ایمان اور محبت والا ہے، جسے اللہ کی رضا کی روشنی حاصل ہے۔ فیصلے اللہ نافذ کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ مصائب کا مرہم اور بحرانوں کا علاج یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم اسی کی مخلوق اور اسی کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ سب معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ قضاء اور قدر سے آپ بچ نہیں سکتے۔ معاملہ جو بھی ہے مان لیجئے، تقدیر پر راضی ہو جائیے۔ آپ کے ساتھ جو بھی پیش آیا ہے اس واقعہ کا اعتراف کیجئے اور صبر کر کے اجر کمائیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل، اپنے صدمات اور اپنے بحرانوں پر اکتا جائیں، پریشانی اور اضطراب کا اظہار کریں، ناراض اور غضبناک ہوں، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ صبر نہ کر کے آپ اس کا اجر بھی ضائع کریں گے اور بھاری گناہ بھی ہوگا۔ مصیبت تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی، بوجھ تو پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ جو لکھا جا چکا ہے وہ بدلا تو نہیں جائے گا۔ عقل مند وہ نہیں جو اپنے فائدے میں اضافہ کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نقصان کو بھی فائدہ میں بدل لے۔ زندگی میں جس چیز کو آپ نہ کر سکیں اسے چھوڑ دیں، اور اسے چھوڑ کر جو کر سکتے ہوں اس کو کر لیں۔ کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ آٹے کو نہ پیسو، یعنی جو معاملات پیش آ چکے یا گزر چکے ان کو نہ دہراؤ۔ ایک انگریزی کہاوت ہے کہ آرے کو مت چیرو، یعنی جو لکڑی چیری جا چکی اس کو دوبارہ مت چیرو۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بندہ معمولی باتوں میں تفکرات میں گھرا رہتا ہے اور ماضی کو ہی کریدتا رہتا ہے۔ آرے کو چیرنا بیکار لوگوں کا کام ہے۔ جو لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے کرنے کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں، مثلاً کہ اچھے اعمال کر لیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں، مریضوں کی عیادت ہی کر لیں، قبروں کی زیارت ہی کر لیں، مسجدوں پر توجہ دے دیں، اپنے دوست احباب کی مجلسوں میں شرکت کریں، اپنے گھر اور لائبریری کو ترتیب دے دیں، نفع بخش ورزشی کر لیں، فقیروں، بیواؤں اور محتاجوں کو فائدہ پہنچا دیں۔ اس سے زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنے مقدر میں لکھی روزی اور عمر کی تکمیل نہ کر لے۔ جب ہر چیز طے شدہ اور مقدر ہے تو پھر یہ لالچ اور آہ و بقا کیوں؟ کسی شاعر کا کہنا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس سے اچھی سواری کسی کی نہیں ہوتی، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس سے تیز سفر کسی کا نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی رنج، فکر، پریشانی، تھکان اور دکھ تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ اور یہ اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے جو صبر کرے، ثواب کی امید رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اس کا معاملہ اللہ واحد وہاب سے ہے۔ سمندر کی خاصیت ہے ڈبونا اور آگ کی ہے جلانا، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کے سبب ایک خشک ہو گیا، دوسری بجھ گئی۔ اب آخر میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔